ایک سوال ہے، کیا کسی خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کھلے عام کرے کہ نامحرم مردوں تک بھی اس کے دروس بآسانی پہنچ جاتے ہوں؟ دیکھیں، عورتیں کے لیے جو قرآن اور سنت میں جو دلائل ہیں ذرا اس پہ غور کریں ذرا آپ۔ پہلے بات یہ سمجھیں کہ عورت کی جو آواز ہے وہ پردہ نہیں ہے۔ عورت کی جو آواز ہے غیر محرم مرد سن سکتے ہیں، اس کے ضوابط شرعی بھی بتاتا ہوں میں۔ اگر عورت بازار میں جاتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، وہ بات کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ بات نرمی سے نہ کرے۔ فلا يخضعن بالقول، منع فرمایا، امہات المؤمنین کو منع فرمایا، الطاہرات المطہرات رضی اللہ عنہن صحابۃ اجمعین۔ صحابہ بھی پاک دل ہیں، امہات المؤمنین بھی پاک دل ہیں، لیکن بات کرنے کے انداز سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ فرمایا فیطمئن الذی فی قلبہ مرض، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی طمع کرے جس کے دل میں کوئی مرض ہو۔ موافقین بھی تھے، عراب بھی تھے، اور لوگ بھی تھے، سبحان اللہ، تو خاص انسٹرکشنز ہیں۔ الغرض، تو پہلی بات یہ کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن ضوابط شرعیہ کے ساتھ عورت بات کر سکتی ہے۔ اب بات آتی ہے دعوت اور تبلیغ کی۔ عورت عورتوں میں دعوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرنی بھی چاہیے۔ جس کو انہوں نے علم دیا ہے تو اس کے علم اسے تقاضا کرتا ہے شرعاً کہ وہ اس علم کو آگے لے کے جائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے جو حق بات ہیں، جو حق اس نے سمجھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، عقائد کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، آداب اور اخلاقیات، جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ اپنی بہنوں میں، بیٹیوں میں شیئر کرے۔ یہ مطلب شرعی ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کیا سر عام ہو کہ مردوں کے لیے بھی بآسانی ہو اور مرد بھی سنتے رہیں؟ کچھ ایسی یعنی سامنے چیزیں آئی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے دروس سنتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، آگے بھی یہ سارے دروس چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عورتوں کے تعلق سے جو قرآن سنت میں جو خاص انسٹرکشنز ذرا اس پہ غور کریں، پھر دیکھیں کہ عورت کو کس طریقے سے دعوت کرنی چاہیے۔ اب پہلے تو قول کی بات ہے، جیسے میں نے کہا سورۃ الاحزاب 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، دیکھیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نرمی سے بات نہیں کرنی اور قول معروف کرنا ہے تو اچھا۔ آگے دیکھیں، اگر سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال جواب بھی ہوتا ہے، پھر اور بھی چیزیں انٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ اگر کوئی سوال کرنے کے متاع کے تعلق سے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاک ہے آپ کے اور ان کے دلوں کے لیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اصل معاملہ ہے عورت کا جو ہے قرار عورت کے گھر میں ہے، عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ ہاں ضرورت ہے تو گھر سے نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت بغیر ضرورت کے ایک دفعہ گھر سے نکل جائے تو گھر میں واپس لوٹنا اس کے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے کئی ایسے معاملات آتے ہیں واللہ کہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، اب اس کا قرار گھر سے باہر ہے، اس نے جو فطرت تھی عورت کی، پردہ اور گھر، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی، خلل پڑتا گیا، اس کو روک تھام نہیں کیا گیا، معاملہ بڑھتا گیا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر کی سربراہ بڑی بنی ہوئی ہیں اور گھر کے معاملات جو ہے نا وہ کافی پیچھے چلے گئے، اور کئی ایسے معاملے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ تو وجہ کیا تھی؟ جو گھر میں قرار تھا وہ گھر میں قرار نہیں رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ باہر نکل گئی ہیں اور باہر کی ہو گئی ہیں تو گھر میں واپس قرار بہت مشکل، الا یہ کہ جس نے کسی مجبوری کے تحت یا کوئی کسی کی جاب، جیسے ٹیچر ہے گھر میں پڑھاتی، باہر جا کے پڑھاتی ہے لڑکیوں میں، عورتوں میں، یا ڈاکٹر ہے وہ ڈیوٹی پہ جاتی ہے ضوابط شرعیہ کے ساتھ، وہ الگ بات ہے۔ لیکن خاوند بھی کما رہا ہے، کسی کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں میں نے بھی جاب کرنی ہے لازمی، اور معاملہ آپ دیکھتے ہیں اللہ رحم کرے کہاں تک پہنچ گیا۔ بچوں کی تربیت، اصل معاملہ گھر میں قرار کیوں ہے؟ عورت کو جو اصل کام ہے نا وہ بچوں کی پرورش اور تربیت ہے، وقت یہی آپ کے پاس 24 گھنٹے اور نہیں ہے، تو خلل ایک دفعہ پڑ گیا تو پھر وہ آہستہ سے بڑھتا جاتا ہے۔ الغرض تو اصل بات عورت کی جگہ قرن فی بیوتکن۔ بعض ایسی عورتیں جو دعوت کے لیے جاتی ہیں
اور بغیر محرم کے سفر بھی کر لیتی ہیں، اور جسٹیفائی کیا کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جب اللہ کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نہیں، بالکل نہیں. جو ضوابط شرعی وہ اپنی جگہ پہ ہیں. آپ حج عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے بغیر محرم کے، جو رکن ہے اسلام کا. حج رکن ہے، فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ. بغیر محرم کے آپ جا نہیں سکتی. دعوت تبلیغ پر فرض ہی نہیں ہے. آپ کیسے بغیر محرم کے جا سکتی ہیں؟ تو بغیر محرم کے آپ سفر نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک مغالطہ، غلط فہمی ہے. پھر دیکھیں آپ، عورت جو ہے، عورت کو امامت عامہ اور خاصہ سے منع کیا گیا ہے. عورت حکمران نہیں بن سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا، سربراہ بنایا. نماز کی امامت سے منع کیا. عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، امامت نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. اگر امام سے قرأت میں کوئی غلطی ہو جائے تو لقمہ دینے کے لیے عورت تسبیح مردوں کی طرح نہیں کر سکتی، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی. وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے اس طریقے سے تنبیہ کر سکتی ہے. وجہ کی آواز دیکھیں. اب سوال بھی ہے کہ مرد بھی سنتے ہیں، اتنی عام دروسوں کے مرد بھی سنتے ہیں. جب امام کو لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، سبحان اللہ، کیونکہ دوسرا طریقہ موجود ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس طریقے سے تنبیہ کرنا، یہ طالب جائی جاتی اس طریقے سے، تو یہ بھی نہیں کر سکتی. تو اس سارے معاملات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو عورت کہاں پیدا ہو تبلیغ میں؟ خاص ضوابط شرعیہ ہیں. عورتوں کے لیے دعوت ہے، اور وہ کر بھی سکتی ہے، اہلیت بھی رکھتی ہے تو وہ کرے. سر عام اس طریقے سے دعوت دینا. اب تو کچھ ویڈیو چینلز پہ آ گئے، پھر یہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں حجاب میں تو ہے. سبحان اللہ. بھئی حجاب تو آپ پر ویسے فرض ہے، حجاب تو ویسے کریں گے. اب حجاب کے سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا غیر محرم مردوں کے لیے آپ کی آواز تک جانا اور ان کے لیے آپ کا دروس کا انتظام کرنا اور ان کو سر عام اس طریقے سے کہنا کہ ہر کسی کے لیے بآسانی پہنچ جائے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. یہ طریقہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور دعوت تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے. واللہ اعلم.